الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات سورہ مبارکہ فصلت کی 53ویں آیہ کریمہ ذات کبریا اپنی معرفت چاہتا ہے اور اپنی معرفت کے لیے آیتوں کو وسیلہ بناتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم بہت جلد ہم پوری کائنات میں اپنی آیتیں انہیں دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں اپنی آیتوں کو دکھائیں گے جو کسی بند کمرے میں ہو کسی قید خانے میں ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے دنیا نہیں دیکھی تو اپنے وجود کو کم سے کم ضرور دیکھا ہے کوئی ایک فرد بشر یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ سمجھنے کے لیے کوئی موقع نہیں ملا فی انفسہم ان کے نفسوں میں اپنی آیتوں کو قرار دیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان پر ذات کبریا اور اللہ کا وجود واضح ہو جائے یہ عزاداری یہ فرش عزا یہ روز عزا یہ روز شہادت یہ محرم یہ سفر یہ ہماری تمام محنتیں اور محبتیں یہ سب خوشنودی آل رسول کے لیے اور آل رسول کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی قرار پاتا ہے عزیزو اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں تو اس کا ایک جلوہ مجلس عزا ہے اس کی ایک مثال محافل و مجالس ہیں ان کے نام پر تبرک کی تقسیم ہے ان کے نام پر اپنی زندگیوں کو صرف کرنا ہے اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں تو ہم مجلس کریں اور سبیل لگائیں ہم فرش بچھائیں اور شامیانہ لگائیں
ہم روشنیاں سجائیں اور مجمع بلائیں. ہم اگر اہل بیت سے محبت کریں تو یہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب اللہ محبت اہل بیت کرتا ہے تو پوری کائنات کو بناتا ہے. یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو اللہ نے دکھائی ہے. یہ پوری دنیا کی خلقت محبت اہل بیت ہے جو اللہ نے دکھائی ہے. وہ جب ان سے محبت کرتا ہے تو آسمان کا شامیانہ لگاتا ہے، زمین کا فرش بچھاتا ہے، سمندروں کی سبیلیں بہاتا ہے، آدم سے لے کر خاتم اور قیامت تک کا مجمع جماتا ہے، اور خطابت کے لیے کبھی آدم کو بھیجتا ہے، کبھی محمد کو بھیجتا ہے. پوری کائنات محبت اہل بیت ہے جو اللہ نے ظاہر کی ہے. وہ اپنی اہل بیت سے جب محبت کرتا ہے تو کائنات بنا کر دکھاتا ہے. اور عزیزان گرامی، اس کی محبت اس لیے ہے کہ یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف رکھا ہے اس ذات کبریہ کے لیے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی معرفت چاہتا ہے. اور عزیزان گرامی، دنیا میں اللہ کے وجود پر بہت دلیلیں ہیں. وہ کہتا ہے آیاتنا فی الآفاق، میری آیتیں پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور تمہارے نفسوں میں میری نشانیاں. ان گنت نشانیاں ذات کبریہ نے اپنی رکھی، مگر دنیا کی ساری نشانیاں ایک طرف، اللہ کی معرفت کا سارا سامان ایک طرف، اور اہل بیت کا اطمینان ایک طرف. یہ سب سے بڑی ہے. آئمہ عصمت و طہارت کا اطمینان یہ دلیل ہے وجود الہی پر. کوئی عزادار امام، کوئی حسینی، کم سے کم اللہ کے بارے میں کچھ منفی نہیں سوچ سکتا، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے عصر عاشور حسین کو مطمئن دیکھ لیا. اس نے امام زین العابدین کو کوفے کے اور شام کے بازار میں مطمئن دیکھ لیا. لہذا کوئی اس گھرانے کا ماننے والا اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا وجود ہے، سب سے بڑی دلیل ہے ذات کبریہ کی. میں کچھ آیتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس آیت سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں آج کے گریے کو اور عزاداری. اللہ نے بڑی آیتیں پوری کائنات میں رکھی ہیں، اور ان آیتوں میں معصوم نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے جبو لہذا الانسان. دیکھیے گا موضوع کو کس طرح نبھانے کی کوشش کروں. اللہ میری مدد کرے گا، اور جن کا ذکر ہے وہ میرا ساتھ دیں گے، اور آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور معمولی سا ذاکر ہوں. اس مجمع کو جو میں دیکھ رہا ہوں، کراچی پورا اس وقت یہاں موجود ہے. مختلف علاقوں کے لوگ جو میں پہچانتا ہوں وہ سب اس مجلس میں موجود ہیں. لہٰذا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ یہ مجلس کر ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. اپنی اصلیت اور اپنی فطرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. یہ مجلس عزا در حقیقت ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، کسی کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. انہیں مان کر ہم اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور اپنے انسان ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور صحیح و سالم دماغ رکھنے کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور اچھے مسلمان اور صحیح شیعہ ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں. یہ مجلس عزا بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. یہ بزرگ جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے، ان بچوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ بچے کل اپنی نسلوں کے حوالے کریں گے. یہ امانت الہیہ ہے جو ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. اس کی حفاظت میں بڑی جانیں صرف ہوئی ہیں، بڑا مال لگا ہے، بڑا وقت لگا ہے، بڑی دولت لگی ہے. توجہ چاہوں گا اس منزل فکر پر. لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال محرم کا خرچہ ایک جگہ جمع کر دو، بہت بڑا کالج بنا دو گے، بہت بڑی یونیورسٹی بنا دو گے، بہت بڑا ہسپتال بنا دو گے. میں ان سے کہتا ہوں نہ تم نے کربلا کو سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہو. تم نے ظاہری یونیورسٹیوں کو دیکھا ہے،
ایران میں کتنا خرچہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ شمار نہیں کر سکتے۔ عراق میں کیا کیا صرف ہوتا ہے اس کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف کراچی کی عزاداری کا خرچہ ایک طرف کر لیں تو عزیزان گرامی یہ کہتے ہیں جو عزاداری کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں کہ اس خرچے کو ایک جگہ کر کے ایک یونیورسٹی بنا دو، پوری دنیا میں تعلیم عام کر دو گے۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں تم نے عزاداری کو سمجھا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ جس یونیورسٹی کی ایک کلاس آج اس وقت یہاں لگ رہی ہے، پوری دنیا میں امام حسین کے نام پر قائم کردہ یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں جسے مجلس کہا جاتا ہے۔ تم ہسپتال تو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تم ہسپتال تلاش کرنا چاہتے ہو، جب سارے ہسپتال تھک جائے تو حسین کی کھا کے شفا عطا کرتے ہیں۔ امام حسین کے بدن سے مس ہو جانے والی خاک ایسی شفا دیتی ہے کہ وہ کھا لینے والا پھر مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی بھی ہے، یہ بہت بڑا شفا خانہ بھی ہے، یہ بہت بڑا مکتب بھی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ تم خرچے کی بات کرتے ہو، اللہ نے ساری دنیا مرنا قبول کر لی، 80 دینداروں کو بچا لیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ سب کو مرنا قبول کر لیا، صرف 80 دینداری تو تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ نے سب کا مرنا قبول کر لیا لیکن 80 دینداروں کی حفاظت کی۔ اس کے نزدیک جب 80 دیندار اتنے محترم ہیں تو حسین کا دیا ہوا دین کتنا محترم ہوتا۔ یہ عزاداری در حقیقت شفا خانہ ہے، یہ عزاداری در حقیقت بہت بڑا مکتب ہے، اس سے بڑی یونیورسٹی تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ وہ اینکیں اتار کر دیکھو کہ جو اینکیں تمہیں کچھ اور دکھاتی ہیں، وہ اینکیں لگا کر دیکھو جو تمہیں تعلیم دکھاتی ہو۔ اس یونیورسٹی میں کہ جو امام نے سنگ بنیاد سن 61 ہجری میں جس کی رکھی ہے، اس یونیورسٹی کی دنیا کا کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی کوچہ، کوئی گلی نہیں ہے جس میں اس کی کلاس نہ لگتی ہو۔ اور اس میں داخلہ لینے پر یہ پابندی نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی داخلہ لے گا، ککڑی بیچنے والا داخلہ نہیں لے گا۔ اس میں تو داخلہ لینے کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے محبت حسین۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے وہ اس مجلس میں چلا آ جائے۔ یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ عزیزان گرامی، فرش عزا کے 3 ادب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اگر آپ کے گھر میں جاؤں اور آپ مجھے کسی اپنے ڈرائنگ روم میں کسی بیڈ پر بٹھا دیں تو مجھے وہاں سے اٹھ کر آپ کے بیڈ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے وہاں سے اٹھ کر آپ کا فریج کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں آپ نے مجھے بٹھا دیا وہیں بیٹھا رہنا پڑے گا۔ جو میں نے پیش کر دیا، آپ نے پیش کر دیا، وہی کھانا ہوگا۔ یہ ادب ہے آپ کے گھر کا۔ فرش ادا کا بھی ادب ہے، 3 ادب ہے فرش ادا کے۔ پہلا ادب فرش ادا کا ہے خلوص۔ یہاں کسی کو چہرہ دکھانے نہیں آ رہے، یہاں کسی سے پرچی لینے نہیں آ رہے، وہاں وہ بھی مل جائیں گے ذرا مجلس میں چل دو اس نیت سے نہیں آ رہے، وہاں ہمارا کام حل ہو جائے گا اس نیت سے نہیں آ رہے، یہاں صرف ایک نیت سے آ رہے، حسین کو خوش کرنا ہے۔ پہلا ادب اور پہلا ادب فرش ادا کا ہے خلوص، اور دوسرا فرش ادا کا ادب ہے طہارت۔ توجہ چاہوں گا، مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن جلدی کیونکہ مصائب زیادہ پڑ رہے ہیں۔ دوسرا فرش ادا کا ادب ہے طہارت۔ جب نماز شریعت کے لیے وضو ضروری ہے تو نماز عقیدت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، جسے فرش ادا کہا جاتا ہے۔
شریعت کے لیے بھی، اس نماز عقیدت کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہے۔ لہذا کبھی میرے بچے، بھائی آواز پہلے صحیح تھی، اسے بگاڑ ہو رہی ہے، بیٹا صحیح کرو ہے۔ یہ فرش مل کر صلوات پڑھے بابا۔ وضو اور طہارت، طہارت اس فرش اعضا کا دوسرا ادب ہے۔ توجہ میری طرف ہے، طہارت اس فرش اعضا کا دوسرا ادب ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں بزرگ تو اس پر عمل کرتے ہیں، آئندہ جب مجلس میں جائیں وضو کر کے جائیں۔ اگر اس سال معرفت حسین میں قدم آگے آ گئے تو ہم نے بہت کما لیا۔ حسین ہم سے راضی ہو گئے، امام سجاد ہم سے خوش ہو گئے۔ آئندہ جب مجلس میں جائیں میرے بچے وضو کر کے جائیں۔ اگر اس قوم میں وضو کی عادت بڑھ گئی تو خود بخود طہارتیں پھیلتی چلے جائیں گے۔ اور تیسرا ادب اس فرش اعضا کا ہے فقر اور ناداری کا احساس۔ جس طرح بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف لگا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردنوں میں بھی کلف لگا ہوتا ہے۔ اس فرش پر آ کر بیٹھیں تمام تر اپنی میں کو مٹا کر، میں یہاں آ کر بیٹھوں حسین کا فقیر بن گئے، آپ وہاں بیٹھے امام کا فقیر بن گئے۔ جو اس فرش پر آ کر بیٹھے وہ فقیر بن کر آئے، اور یہ ذہن میں رہے جو یہاں فقیر بن کر آتا ہے امیر بن کے جاتا ہے۔ تیسرا ادب اس فرش اعضا کا ہے فقر اور ناداری کا احساس۔ آیت اللہ طوسی نے، شیخ طوسی نے وصیت کی، میں مر جاؤں تو کاظمین میں امامین کے روزے کے دروازے پر مجھے دفنانا، اور میری قبر کی تختی پہ لکھ دینا کلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط، یہ اہل بیت کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ جو اس دروازے پر فقیر بن کے آتا ہے نا، پھر وہ بہت دنوں تک زندہ رہتا ہے، پھر وہ اتنا بڑا امیر بن جاتا ہے کہ اس جیسا امیر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اہل بیت کے دروازے کا کتا ہے۔ آیت اللہ جواد تبریزی کہتے ہیں، پچھلے مہینوں ان کا انتقال ہو گیا قم میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مرض تقلید ہے ہمارے، ہم ان مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں جو سب سے بڑے عزادار ہیں، جن کے گھروں میں اشرے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں توجہ چاہوں گا، عقیدت دیکھیے ایک مجتہد کی، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو مجھے اس دعوے پر توبہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے دلیل کچھ نہیں ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت کے دروازے کا کتا کہلانے کا تو وہ لائق ہے کہ جسے اہل بیت نے بھگا دیا ہو اور وہ چھوڑ کر نہ گیا ہو۔ ہمیں اہل بیت نے کب دھتکارا ہے؟ کبھی بھی تو ہمارے کاموں کو روکا نہیں انہوں نے۔ 7 دن سے زیادہ اپنے چاہنے والوں کا تو امتحان بھی نہیں لیتے۔ اس دروازے سے تو ہمیشہ ملتا ہے، کبھی انہوں نے ہمیں لوٹایا نہیں ہے۔ جب ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا تب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک چاہنے والا میرے 5ویں امام سے مانگتا ہے آ کر، حضرت کہتے نہیں ہے دینے کو۔ شاعر آ کر کہتا ہے مولا میں مرثیہ کہہ کر لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مرثیہ سناؤ۔ جب مرثیہ سنایا تو حضرت نے غلام سے کہا جاؤ حجرے میں ایک سکوں کی تھیلی رکھی ہے۔ غلام تھیلی لے آیا، حضرت نے وہ تھیلی اس شاعر کے ہاتھ پر رکھ دی، کہا مولا دوسرا مرثیہ بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا سناؤ۔ جب دوسرا مرثیہ سنایا حضرت نے فرمایا ایک اور تھیلی وہاں رکھی ہے، وہ لے کر آ جاؤ۔ وہ تھیلی بھی دے دی، کہا مولا تیسرا مرثیہ بھی ہے۔ حضرت نے کہا سناؤ۔ جب تیسرا مرثیہ سنایا تو حضرت نے فرمایا تیسری تھیلی بھی رکھی ہے، وہ لا کر دے دو۔ جو پہلے آیا تھا وہ کہنے لگا مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے دینے کو۔ حضرت نے فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو خزانہ الہی سے آنے لگتا ہے۔ یہ کسی کو لوٹاتے نہیں ہیں اپنے دروازے سے۔ تیسرا ادب فرش اعضا کا اس دروازے پر فقیر بن کے آنا ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے لیے کم سے کم 10 منٹ بولوں اور پھر مسائل ہے۔ اور وہ یہ کہ معصوم اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، مجھے انسان کی خلقت پر تعجب ہے کہ اللہ نے کیسا شاہکار بنایا ہے۔
ینظرو بشہمن، یہ چربی سے دیکھتا ہے، یتکلمو بلحمن، نہج البلاغہ کا حضرت کا فقرہ ہے، یتکلمو بلحمن، یہ گوشت سے بولتا ہے، یسمعو بعظمن، یہ ہڈی سے سنتا ہے، وَيَتَنَفَّسُ بِخَرْمٍ، اور سوراخوں سے سونگتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کا پورا وجود آیت الہی ہے۔ ہمیں ایک ایک جملے پر اگر حضرت کے غور کریں تو ہمیں اپنے وجود سے اللہ کا پتہ ملتا ہے، وجود الہی کی معرفت ہونے لگتی ہے۔ امیر المومنین نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انسان کیسا بنایا ہے اللہ نے، جو چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، سوراخوں سے سونگتا ہے۔ اگر ایک ایک فقرے کے اوپر غور کریں تو موضوع تو طب کا ہے، مگر میں قول معصوم کی تشریح کرنے کا اور اس پر غور کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ لہذا کوئی ڈاکٹر یہ نہ سوچے کہ صاحب یہ تو طبیب کی باتیں ہیں جو مولوی کر رہا ہے، مگر اتنا ضرور حق رکھتا ہوں کہ نہج البلاغہ کا قول ہے، لہذا مجھے بھی سمجھنا چاہیے۔ معصوم فرما رہے ہیں یہ انسان کی خلقت کیسی ہے کہ یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ میں چربی پر کچھ دیر بات کروں گا اور وہیں سے آپ کے اور اپنے آپ کو منزل مصائب پر لے جاؤں گا۔ یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ عزیزو اگر غور کریں تو یہ کان ہمارا دکھائی دے رہا ہے، ہم اس سے نہیں سنتے۔ یہ تو ڈش اینٹینے کا کام کرتا ہے، ہواؤں سے آوازوں کو کیچ کر لیتا ہے، سننے کا کام اس کا نہیں ہے۔ یہ کون سنتا ہے؟ کہاں سے سنتے ہیں؟ ہمارے کان کے اندر جتنی باریک باریک ہتھوڑیاں تصور کر سکتے ہیں آپ تصور کر لیجئے، جو ہڈی کی بنی ہوئی ہے، اور ان ہتھوڑیوں کے نیچے ایک ہڈی کی تختی ہے، جتنی باریک تصور کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ جو کان، گلے اور ناک کے ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے اس بات۔ یہ اس زمانے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں جس زمانے میں ایکس رے مشین نہیں تھی کہ دیکھ لیا اندر کیا ہے۔ توجہ ہے؟ فرما رہے ہیں جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ تو آج معلوم ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ قول میں نے لاہور میں ایک جگہ پڑھا تو ایک ڈاکٹر اٹھ کر آئے جو گلے کان کے ڈاکٹر تھے، کہنے لگے مولانا جتنی محبت علی میں آج اضافہ ہوا ہے پہلے نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے اتنے پہلے کہ جس کے سامنے یہ انسان بنا ہو۔ یہ جو مشین لی ہے جس سے یہ آواز کئی برابر ہو رہی ہے، یہ کارخانے میں کام کرنے والا جانتا ہے کہ فلاں بٹن کے نیچے کیا تار ہے، اس لیے کہ ہر ایک پرزہ اس کے سامنے لگا، مختلف ٹیبلوں سے ہوتا ہوا یہ پرزہ، یہ مشین بنتی ہوئی ایک منزل پر پہنچی ہے۔ اہل بیت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے سامنے پوری کائنات بنی ہے اور جن کے سامنے مشین بن رہی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کون سا پرزہ کہاں لگا ہوا ہے، لہذا بڑے اطمینان سے کہیں گے یہ ہڈی سے سنتا ہے۔ آج کا ڈاکٹر کہے گا کہ ہاں ہڈی سے سنتا ہے۔ باریک باریک 2 ہتھوڑیاں ہیں جو ہڈی کی ہیں، ہڈی کی، اور ایک ہڈی کی ایک تختی ہے جس پر یہ تیزی سے، میں بول رہا ہوں آپ تیزی سے سن رہے ہیں، لہذا جب بہت تیز تیز کوئی بولتا ہے تو یہ ہڈیاں اتنی تیزی سے بجتی ہیں کہ آپ الجھ کے کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ بولو۔ یہ در حقیقت وہ ہڈیاں آپ کو الجھا رہی ہوتی ہیں کہ اس سے کہو آہستہ بولے، وہ بہت تیز کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو الجھن ہونے لگتی ہے، لیکن جب متوسط گفتگو ہو رہی ہو تو یہ ہڈیاں اس ہڈی پر بجتی ہیں اور انسان کو آواز بننا شروع ہوتی ہے اور وہ سننے لگتا ہے۔ میں نے جب یہ قول ایک جگہ بیان کیا تو ایک ڈاکٹر اٹھ کے آئے، کہنے لگے جب یہ ہڈیاں جو 2 ہتھوڑیاں ہیں اور ایک نیچے کی ہتھوڑی، نیچے کی تختی ہے، جب یہ خراب ہو جاتی ہیں اور سماعت گراں ہو جاتی ہے تو بھی انسان ہڈی سے ہی سنتا ہے، یعنی اگر یہ ہڈیاں خراب ہو جائے تب بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی گوشت سے سنتا ہو۔ حضرت نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے وہ انسان کے جو ہڈی سے سنتا ہے، اور یہ نہج البلاغہ کا قول ہے، اور اسی قول کا ایک حصہ ہے یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو آنکھ ہمارے اور آپ کے چہرے پہ سجی ہے یہ اللہ کی آیت ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس پہ ذرا غور کر لیجئے اور یہیں سے میں اس آنکھ کے اہم ترین کردار کی طرف آپ کو لے چلیں۔ یہ آیت الہی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے تمہارے نفس
پرانی آیتوں کو رکھا ہے۔ یہ جو آنکھ ہے نا، معصوم فرما رہے ہیں ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ در حقیقت چربی ہے جس سے انسان دیکھ رہا ہے، اور چربی کو سالم رکھنے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان آنکھوں کے دونوں طرف، چاروں طرف اللہ نے نمک کے ذخیرے کو رکھا ہے۔ جب آنسو نکلتا ہے تو وہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ آنسو کا ہر کچھ مدت کے بعد نکلنا ضروری اس لیے ہے کہ اس چربی پر نمک چڑھتا رہے تاکہ دید سالم رہے، آنکھ کو ضرورت ہے، یہ چربی ہے، اسے نمک کی ضرورت ہے۔ اور یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ کوئی پائپ لگایا ہوا ہے؟ یہ در حقیقت دونوں آنکھوں کے کنپٹیوں کی طرف غدود ہیں، اور جب دل سے بخار اٹھنے لگتا ہے اور یہ ذہن کی طرف جانے لگتا ہے تو یہ گرماہٹ اور بخار ان غدودوں کو پگھلا دیتا ہے، اور وہ غدود کھل کر پانی بن جاتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی بڑی نشانی ہے یہ اللہ کی کہ صرف ایک شربت کے پینے لینے سے، ایک روٹی کے کھا لینے سے یہ غدود خود بخود دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اب احساس ہوا تبرک کی کتنی منزلت ہے؟ جناب رباب نے رکھا، سب سے پہلا تبرک جناب رباب نے تقسیم کروایا۔ آپ نے دیکھا کہ مجلس ہی کچھ اس طرح کی ہے، فضائل میں مسائل ہو گئی، مجلس ہی کچھ اس طرح۔ جناب رباب نے دیکھا ایک کنیز ہے، میں مسائل نہیں پڑھا لیکن یہ مجلس ایسی، بیوی نے دیکھا کہ ایک کنیز ہے جو مسلسل رو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے اور وہ کنیز مسلسل رو رہی، بہت دیر سے رو رہی۔ حضرت نے اس کنیز سے کہا کہ تم اتنی دیر سے رو کیسے رہی ہو؟ کبھی بھی ہر کچھ دیر کے بعد جا کر شربت بھی کراتی ہو۔ حضرت نے فرمایا وہ شربت کس چیز کا ہے؟ تو اس نے جو اجزاء بتائے، منہاج تمہوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اس نے جو اجزاء بتائے وہ ستو کا شربت تھا۔ حضرت نے فرمایا سنو، کل سے ہمارے گھر آنے والے عزاداروں کے لیے شربت کا اہتمام کرو۔ پہلی مرتبہ تبرک کا انتظام جناب رباب نے کروایا مدینہ منورہ۔ تبرک، ایک مرتبہ شربت کے پینے سے یہ غدود بحال ہو جاتے ہیں اور پھر آنسو بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنیں گے آپ، یہ طبی حوالے سے غلط نہیں ہے، جب یہ غدود بنانے کا موقع انہیں نہ دیا جائے تو خون سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر آنکھوں سے خون آتا ہے،